معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان بلندیوں تک بلایا جہاں کسی کا پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یہاں پڑے ہیں خود جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے۔ مرغ عقل تھک کے گر پڑتا ہے، جن بلندیوں تک حضور پہنچے کسی کا خیال اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ابو الحسن رفاعی علیہ رحمہ کا وہ قول کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی حتی ساعت تو فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، میری روح پرواز کرتی گئی، ایک عرش آیا اسے عبور کیا، دوسرا عرش آیا اسے عبور کیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش کئی ہے۔ عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا پر کوئی تجلی ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، اگر ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ کئی عرش ہیں، کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ پھر آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ کتاب کا نام ہے النبراس، علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ مصنفہ ہے، جو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علم کلام پر مشتمل کتاب شرح عقائد نسبیہ کی تشریح ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو تمام مکاتیب فکر کے مدارس میں سبقاً پڑھائی جاتی ہے۔ تو حضرت علامہ عبدالعزیز فرہاروی نے اس واقعہ کو لکھا، اور اس میں کسی فرقے اور گروہ کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ روح پرواز کر سکتی ہے۔ کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، پھر آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے، میں تو اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، نہ سفر بشرط معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں۔ پھر آواز آئی ارجع لا وصول لکا، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال، جن بلندیوں تک وہ پہنچے کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بشر بھی پیچھے رہ گئے، نوری بھی پیچھے۔ نوریوں کا امام سدرہ پہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، لو دنو تو انملتن لہ ترکتو، اگر میں ایک پورے کے برابر بھی آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ وہاں تک پہنچے تو وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال وہم سوچ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کہا ابو الحسن تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔
یہ تو دماغ خراب ہو جائے تو انسان تولنے بیٹھتا ہے نا. بلا سناس کے چھوٹے سے ترازو پہ منوں اور ٹنوں کا حساب تو نہیں ہوتا. رتی ماشا تولے کا حساب تو سنار کا ترازو دیتا ہے، لیکن منوں ٹنوں کا حساب تو نہیں دیتا. ٹوٹ جائے گا ترازو. عقل کے ترازو پہ آپ مجھے تول لیں، میں آپ کو تول لوں، لیکن جو امام الانبیاء ہیں بھلا ان کا بھی وزن کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ تو جبریل بھی پیچھے، سارے پیچھے. جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا. اللہ اکبر. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا وہاں تک گئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا. یہ سفر، اور یہ میری زبان سے سفر نکلا، اس کو قرآن نے ویسے سیر کہا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اس کو قرآن نے سفر نہیں کہا، سیر کہا. سفر معراج نہیں، سیر معراج. اور آپ جانتے ہیں کہ سفر اور سیر میں کتنا فرق ہے. آپ صبح سیر کرنے نکلتے ہیں تو 1 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کرتے ہوں گے. راستے میں ہر منظر پہ رکتے ہوں گے. کہیں پھول کھلا ہے تو طبیعت وہیں مچل گئی، رک گئے، اس کی خوشبو سونگھتے گئے اور اس کی پتیوں کا نظارہ دیکھتے رہے. بندہ سیر کرے تو گھنٹے لگتے ہیں، اور اگر آپ سفر کریں تو چند لمحوں میں طے کریں گے. یہ معراج میں اتنی جلدی گئے اور پلٹ بھی آئے. بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، پانی بھی بہہ رہا تھا، اور ہو کے آ بھی گئے. اتنی تیز گئے اور آئے. قرآن نے اس کو سفر نہیں کہا یہ میرے نبی کی ابھی سیر ہے. تو میرے نبی کی سیر اتنی تیز ہے، سفر کتنا تیز ہوگا. اور میرا خیال ہے اسی پر اگر ہم غور کر لیں، ہم کہتے ہیں جب امتی مشکل میں نبی کو پکارتا ہے تو نبی مدد کو پہنچتے ہیں. کہا جاتا ہے کیسے اتنی جلدی آ جاتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی دکھی پکارے پھر نبی سیر کرتا تو نہیں آتا، پھر تو سفر کرتا آتا ہے. اور جس کی سیر اتنی تیز ہے اس کا سفر کتنا تیز ہوگا. تو محبوب خدا اتنے سریع رفتار ہیں، اور کہاں تک پہنچے انسان کی عقل تھک جاتی ہے. یہاں تک کسی کا خیال اور تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ ایک الگ مضمون ہے. میں نے آج گفتگو یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت کی نشانیاں جس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا تھا وہ کیا تھیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دکھایا. سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی دولت جو محبوب کے دامن میں ڈالی گئی اور حضور کو عطا کی گئی وہ اپنا دیدار تھا. سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی وہ اپنا دیدار تھا. رخ سے پردہ ہٹا دیا اور محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دیا. اللہ اکبر. اعلی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور غیب بلا تم سے کیا نہاں ہو، جب خدا ہی تم سے نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا دیدار الہی حضور نے معراج کی رات کیا تھا یا نہیں کیا تھا. بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضور گئے تھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو دیکھ کر آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوا. اگر یہ بات ہے تو پھر معراج موسیٰ علیہ السلام اور معراج مصطفیٰ میں فرق کیا ہوا کہ انہوں نے بھی نہ دیکھا اور یہ بھی نہ دیکھ سکے. اور جبریل کو اگر دیکھنے گئے تھے، جبریل تو 26,000 مرتبہ حضور کی چوکھٹ پہ آیا تھا. تو پھر حضور علیہ السلام وہاں گئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بیان فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رآ، ما کذب الفؤاد ما رآ، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کر دی. تصدیق کون کرتا ہے؟ ایک شخص اچانک یہاں نظر آئے اور میں گمان کروں کہ یہ فلاں شخص ہے، تو میں آپ سے پوچھوں جناب یہ وہی ہے؟
تو جس نے اسے دیکھا ہوگا، جو اسے پہچانتا ہوگا، وہی کہے گا نا جناب ہاں یہ وہی ہے، اور جس نے میری طرح پہلی مرتبہ دیکھا ہے وہ تصدیق تو نہیں کر سکتا۔ تصدیق تو وہ کرتا ہے جس نے پہلے دیکھا ہو۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تائید کی۔ آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے، تو دل نے کہا ہاں وہی ہے جو درد بن کے رہتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ قلب مصطفیٰ پہلے دیکھ چکا تھا، آنکھ نے آج دیکھا تھا۔ تو جس کو دل نے دیکھا ہو، جب آنکھ اسے دیکھ لے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ تو باقی رہا بات دل کے دیکھنے کا، امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو 34 مرتبہ معراج ہوا ہے۔ 33 مرتبہ حضور کو قلبی اور روحانی معراج ہوا ہے، اور 1 مرتبہ سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو دل تو پہلے بھی جلوے پا چکا تھا، دل کو پہلے بھی انوار کی دولت ملی تھی، اور آنکھ نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ تو جو دل میں ہو جب سامنے آ جائے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ تو ما کذب الفؤاد ما رأى، آنکھ نے جو دیکھا پھر دل نے اس کی تائید کر دی، تصدیق کر دی، تردید نہیں کی۔ اس پر علماء کی ابحاث ہیں، گفتگو ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کیا لیلۃ المعراج کو محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے فرمایا رآہ 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 حتی انقطع نفسہ، آپ نے فرمایا ہاں دیکھا ہاں دیکھا، اتنی بار یہ لفظ کہے کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی۔ کہا وہ گئے دیکھنے تھے اور دیکھ کر آئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ نجم کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا کہ ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، تم بحث کرتے ہو ان کے دیکھے ہوئے پہ؟ آگے سنیے ذرا قرآن نے کیا کہا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اچھا پھر سنو، اس نے 1 بار نہیں 2 بار دیکھا۔ تم ان کے دیکھے پہ جھگڑتے ہو کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ افتمارونہ، کیا تم ان سے بحث کرتے ہو؟ الا، اس بات پر، ما یرا، انہوں نے جو دیکھا۔ کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، تو انہوں نے 2 مرتبہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اور ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی، آنکھ بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑی۔ جب بندہ سورج کو دیکھتا ہے تو نظر چندھیا جاتی ہے اور دیکھ نہیں پاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال خداوندی کی تاب نہ لا سکے، خرّ موسیٰ صاعقہ، قرآن نے کہا نا، زمین پہ بے ہوشی ہوئی اور تشریف لے آئے، اور جب سر اٹھایا اٹھے انی تبت الیک کے نغمے گانے لگے۔ لیکن یہاں کیا ہے، آنکھ بھی نہیں جھپکی، اور آنکھ میں طغیانی اور سرکشی بھی نہیں آئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مالک کہہ رہا ہے کہ ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا، نہ حد سے بڑھتی ہے آنکھ اور نہ آنکھ چندھیاتی ہے۔ دنیا پہ ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی منظر کو کوئی ناظر دیکھے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ گرمیوں میں آپ شمالی علاقہ جات میں نکل جاتے ہیں، وادی کیلاش میں چلے جاتے ہیں، سواد، کاغان، کتنی خوبصورت وادیاں اللہ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہیں۔ وہاں آپ جاتے ہیں، جب واپس پلٹتے ہیں تو دوستوں کے سامنے منظر کشی کرتے ہیں کہ پہاڑوں سے اترتی ہوئی آبشاریں، گنگناتی ہوئی ندیاں، اور درختوں کی وہ قطاریں پریوں کی صورت کے اندر پہاڑوں پہ موجود تھیں۔